بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوع خلافت اور بادشاہت میں فرق، بروز جمعہ 25 اگست سن 2000، مدرسہ حسین بخش، حصہ نمبر 2، آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، وی سی ڈی محمد صادق، فون نمبر 9899634768، آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور بلقیس ملکہ سبا کا واقعہ اس مقصد سے بیان کیا ہے کہ فرق کیا جائے دنیاوی بادشاہوں میں اور دین کے خلفاء میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک ملوک ہیں، ملوک مطلق العنان بادشاہ دنیا کے، ایک ہے خلیفۃ اللہ، ایک بادشاہت کرتا ہے اپنی اقتدار کے لیے، اپنے قانون کے لیے، ایک بادشاہت کرتا ہے خدا کی نیابت میں، خدا کے نائب ہوتا ہے۔ حقیقی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ انبیاء اور خلفاء حق یہ اللہ کے قانون کے نائب ہیں، با اختیار بادشاہ نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی با اختیار بادشاہ نہیں ہے، کوئی با اختیار مذہبی پیشوا نہیں ہے، کوئی با اختیار پیر، شیخ اور استاد نہیں ہے، سب پابند قانون ہے۔ اللہ کا قانون وہی حاوی ہے۔ حدود کا واقعہ پیغام کیا اور اس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا، اے میرے آیان سلطنت، تم ٹھیک ہے نا، تم سلیمان سے مقابلہ کرنے کی بات سوچ رہے ہو، اس بات کو سمجھ لو کہ دنیاوی بادشاہ جب وہ کسی قوم کو فتح کرتے ہیں تو ان کو رعایا بنانے پر قناعت نہیں کرتے ہو، رعایا بناتے ہیں، مملوک بناتے ہیں اور پھر ان کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں، ملت کشی شروع کر دیتے ہیں۔ نااہل آگے آتے ہیں، اہل نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اس پوری قوم اور پوری امت کی ملت کشی ہوتی ہے، ان میں احساس کمتری پیدا کیا جاتا ہے۔ تم تیار ہو اس کے لیے؟ تیار ہو؟ تو لوگوں نے انکار کیا۔ دیکھا کہ ملکہ کی رائے نہیں ہے سلیمان سے ٹکر دینے کی، اطاعت کرنے کی رائے ہے، تو انہوں نے اپنا منہ بدل دیا جیسے آپ کی رائے۔ اب ملکہ نے سب سے پہلے ایک سفیر بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام، قالت انی مرسلۃ الیہم بہدیہ۔ اچھا کہا، ٹھہرو، اب میں سلیمان کو آزمانا چاہتی ہوں
کس درجے کا یہ بادشاہ ہے. سفیر کے ہاتھ طرح طرح کے تحفے، خوبصورت عورتیں، مال دولت کا انبار دے کر حضرت سلیمان کی حکومت نے ملک شام بیت المقدس بھیجا. سفیر نے سالہ بیش قیمت مال پیش کر دیا. حضرت سلیمان نے دیکھا، فلما جاء سلیمان، دیکھا سفیر کو، دیکھا دولت کا انبار دیکھا، حسین لڑکیاں دیکھی، دوشی جائیں. فرمایا اتمدوننی بمال، کیا بات ہے، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے مجھے ایک عام دولت پرست بادشاہ سمجھا ہے جو دولت کے انبار دیکھ کر خوش ہو جائے گا؟ یہ سمجھا ہے؟ ارجع، لوٹ جاؤ، ارجع، لوٹ جاؤ. اور کہا بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ ہدیہ تمہیں مبارک تو لے لو. میں تمہارے مال و دولت کا طلبگار نہیں ہوں. پہلی آزمائش، ایک پیغمبر کو جو جواب دینا چاہیے تھا وہی سلیمان نے دیا. چلے ارجع، اٹھاؤ یہ کوڑا. اور پھر ساتھ میں دھوس دے دی کہ آخری موقع ہے، اگر تم نے اور تمہاری ملکہ نے دین توحید قبول نہ کیا تو میں آ رہا ہوں فوج لے کر. وہ ہدیہ لے کر چلا آیا. حضرت سلیمان نے اس کو اپنا ایک دوسرا معجزہ دکھایا. پہلا معجزہ ایک معمولی پرندے کا کارنامہ، جس کے لیے میں نے کہا وہ عام حدود نہیں تھا جس کو ہم خود بڑائی کہتے ہیں، وہ عام حدود نہیں تھا. اسی لیے میں نے کہا کچھ ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا. 200 برس کے علماء میں اردو آئے کہ حدود کا ترجمہ کر دے، خود بڑائی نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کہ وہ عام خود بڑائی نہیں تھا جس کو ہم خود بڑائی کہتے ہیں، ایک حیوان، جانور. وہ اللہ کی ایک خاص تخلیق تھی سلیمان کے لیے. اللہ نے اس جیسا ایک پرندہ سلیمان کے لیے پیدا کیا. وہ حضرت سلیمان کی معجزانہ زندگی کا ایک عرضہ تھا، نہیں سمجھ گیا، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا خود بڑائی. میں کہا کرتا ہوں اگر اس کا ترجمہ کوئی عالم خود بڑائی کر دیتا تو کسی خود بڑائی کی خیر نہیں تھی. ایک ایک خود بڑائی کو یہ چڑی مار کے ذریعے پکڑ کر بلا لیتے، اور یہ جتنے ہمارے یہاں جادوگر پیر فقیر بیٹھے یہ ان کو پنجروں میں رکھ کر نمائش کرتے کہ یہ ہے وہ حدود، یہ ہے اس حدود کا پوتا، بڑ پوتا، یہ اسی کی نسل ہے. دیکھو یہ حدود بیٹھا ہے. بڑا کرم کیا کہ حدود کی جان بچ گئی، خود بڑے کی جان بچ گئی. یہ ہے، یہ قرآن کریم تو سمجھانے کے لیے مثلا وہ جنت کے میووں کے نام لیتا ہے، کسی کا انار، کسی کا انگور لیتا ہے نا، نام وہی لیتا ہے جو ہمارے یہاں رائج ہیں. حالانکہ جنت کا انگور دنیا کے انگور کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں. جنت کا انگور کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہے، واللہ اعلم. نام کی وجہ سے قرآن ہم کو سمجھاتا ہے. تو وہ کہتا ہے حدود اللہ تعالیٰ. یہ پہلا معجزہ سلیمان. اب وہ دوسرا معجزہ دکھاتے ہیں اس عورت کو تاکہ وہ امتیاز کرے کہ سلیمان، داؤد کا بیٹا سلیمان ایک دنیاوی شہنشاہ نہیں ہے، اللہ کے نائب ہے، خلیفۃ اللہ ہے. ایک قانون ہے اللہ کا، وہ اس قانون کے تحت حکومت کر رہا ہے. دوسرا جب سفیر چلا گیا
تو حضرت سلیمان نے کہا کہ تمہیں کو ہے کہ بلقیس کا جو تخت شاہی ہے وہ اس کے یہاں آنے سے پہلے لے آئے. وہ تو آئے گی اب رک نہیں سکتی، آئے گی، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت شاہی آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق جنات کے نام سے حضرت سلیمان کی مدد کے لیے پیدا کی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ بھی؟ آپ جنات جنات قرآن کے لفظ جنات کو لے کر وہ اس کا مریضہ بنایا ہے ان لگڑ بھگوں نے، تعویذ فروشوں نے، کہ توبہ توبہ توبہ. ایک مخلوق جنات کی قسم کی جو نظروں سے نہیں آتی تھی، نظر نہیں آتی تھی، اللہ نے پیدا کی تھی سلیمان کے لیے. اس کا نام جنات رکھا. وہ جنات جیسی تھی، نظر نہیں آتی تھی جیسے جنات نظر نہیں آتے تھے. وہ ایک فوج تھی. ایک قوی جن بولا میں اے پیغمبر آپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے تختیاں لے آؤں گا. قبل ان تقوم من مقامک. دوسرا کھڑا ہوا کہ اللہ کے پیغمبر یہ تو بہت دیر کی بات کر رہا ہے، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے، پلک جھپکتے ہی تک یہاں آ جائے گا. قال عفریت من الجن قبل ان یرتد، کہا کرو لاؤ، ادھر کا لاؤ، ادھر تک موجود تھا. بلقیس کا کیا تھا؟ معجزہ تھا. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو معجزات عطا کرتا ہے فوق الفطرت، اس کا ہم تصور نہیں کرتے. پلک جھپکتے ہی تخت شاہی آ جائے. کہاں؟ بیت المقدس، مرکز سلیمان کی سلطنت کا. کہاں؟ یمن، بیچ میں پورا حجاز حائل، سینکڑوں میل دور. پلک کا جھپکنا ہوتا ہے. یہ معجزہ ہے. اس کو یہ سمجھنا کہ یہ جنات اور کون سے جنات جو پھیل پڑے ہیں، سلیمان کا حدود نہیں پھیلا. واہ، میں نے کہا علماء نے بڑی عنایت کی کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا، ورنہ ایک ایک کھٹ بڑے کی چٹنی بنا دیتے. یہ عامل ایک ایک کھٹ بڑے کی چٹنی. وہ تو الو شہاب الدین تھے نہیں یہاں شاہ ولی اللہ کی درگاہ میں، شاہ ولی اللہ، اور یہ دیکھتے ہیں قاری احمد الدین تھے. برنے کے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ تعویذ اندہ کرتے تھے. وہ جو درخت ہے گھستے الٹے ہاتھ کی ہاتھ کو برنے کا ہے. علی قاری دین، اللہ ان کو معاف کرے. وہ اچھی جگہ ہے، ہم بری جگہ. اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں. کہاں شاہ ولی اللہ، کہاں وہ بے درخت اتفاق اس برنے کے نیچے بیٹھتا تھا اور الو اس کے سیدھے ہاتھ پہ ہوتا تھا. الو. اور وہ یہ کہتا تھا، میں نے خود سنا، یہی وہ برنا ہے جس کے پھل رام چندر جی نے بنواس کے زمانے میں کھائے. جب رام چندر کو بنواس ہوا تھا، لیا تھا، تو آتا ہوگا ان کے یہاں دیو مالاؤں میں کہ وہ برنا کھا کر گزارا کرتا. یہ وہی برنا ہے، اسی کے پتوں پر وہ جادو ٹونا کرتا. لیکن کیا اس کا حشر ہوا؟ اللہ دشمن کا بھی احساس ہے. اس کی لاش ہاسپٹل میں پڑی رہی تو اٹھانے والا نہیں تھا. مردے خانے میں کئی دن تک اس کی لاش پڑی رہی. یہ نصیحت، یہ جو گندا فروشی کا جھوٹ ہے، جو جن آ گیا، یہاں آ گیا، وہاں آ گیا، نئی دلی کے خارجی کے یہاں آ گیا،
قاری ادریس کے ہیں جنا کے مذاق یہ نہیں ہے. جنات کا یہ تصور نہیں ہے کہ جنات سلیمان کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جنات اتنی گویا نسل پھیلی ہے کہ ہر گھر میں موجود ہیں، ہر مسجد میں موجود ہے. ان کا ایک ہی کام ہے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کو خراب کرو، اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے جنات. یہ سب لفظیت ہے. اللہ کی مخلوق تھی، اللہ نے پیدا کی جس سلیمان کے لیے کس قدر طاقت کی ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اللہ نے آسمان زمین کی ساری تنابیں کھینچ دی. یہ معجزہ ہے. یہ جنات کے بس کا ہے؟ یہ جنات کر سکتے ہیں ایسا؟ زمین کی تنابیں کھینچ دی اور کیا ہوا؟ معجزہ ادھر سے یہاں کر رکھ دیا تھا. یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پہلا جھپکتے ہی اتنا بڑا تک کچھ تو دیر لگتی، لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہاں اٹھایا، یہاں رکھ دیا، زمین کی تنابیں کھینچ دی. لیکن یہ سب معجزات ہیں. یہ جنات کا تصور نہیں ہے جو ہمارے یہاں پیروں فقیروں اور ان تعویذ گنڈا فروشوں کے اندر پھیل گیا ہے. ایسا نہیں ہے. تکتا گیا، آ گیا، وہ چلی وہاں سے، اس کو تو آنا تھا. آئی، سلیمان نے کہا علیہ السلام اس کا حلیہ بدل دو، روح بدل دو، کچھ مل ملا دو، پھر رنگ بدل دو تاکہ وہ اس کو پہچان نہ سکے. آئی، قال نکروا العرش، آئی، کہا گیا اس سے ہاکذا عرش، کسی نے کہا یہ آپ کا تخت ہے، یہ آپ ہی کا تخت شاہی ہے. بہت ہوشیار ہوگا. قالت، کہنے لگی کأنہ گویا یہ میرا ہی تخت ہے. گویا دیکھیے، یہ نہیں کہتی، نہ اقرار کرتی ہے نہ انکار کرتی ہے. یہ کہتی کہ ہوا ہاں یہی ہے میرا تخت. یہ نہیں کہا. کأنہ کہا، گویا شاید یہ میرا ہی تخت ہو، کیونکہ اس کا حلیہ بدل دیا، اس کی شکل صورت مس کر دی. کأنہ شاید گویا یہ میرے ہی تخت. فرمایا ہم نے اس کی عقل مندی کو پہچانا کہ اس میں ہے کتنی عقل ہے، کتنی سمجھ ہے. سمجھدار عورت پایا اسے، سمجھدار تھی، دانشور عورت. ایسا نہیں تھا. پھر فرمایا جب ہو گیا، کہا میرے دیوان خانے میں لاؤ جہاں ملاقات کرنی تھی. حضرت سلیمان کا دیوان خانہ، اس کا جو فرش تھا وہ اتنے نفیس شیشے کا تھا، یہ محسوس ہوتا تھا پہلی نظر میں کہ پانی لہرا رہا ہے. ایسی لہریں ماری، پانی نہیں تھا، لہردار اس طرح کا شیشے کا فرش تھا. وہ مبہوت ہوئی، روب طاری ہوا، اس پر ظاہر ہے حضرت سلیمان کی عظمت، ان کی حکومتی شان و شوکت. جیسے ہی وہ دیوان خانہ خاص میں داخل ہوئی، اس نے اپنے 5 سے اونچے کر 5 فکشفت عن ساقیہا، پنڈلیاں کھل گئی فوراً. فوراً کا ہے ملکہ، پنڈلیاں ڈھاکو، پنڈلیاں ڈھاکو. یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے. تم کو دھوکہ ہو رہا ہے پانی کا، پنڈلیاں ڈھاکو اپنی. فوراً
پھر گفتگو ہوئی سلیمان علیہ السلام سے، تو قرآن کہتا ہے یہ آخری آزمائش تھی اور حضرت سلیمان کی دنیاوی شان شوکت کا یہ آخری مظاہرہ، اب برداشت نہیں کر سکتے، اعتراف کیا اس نے، قالت رب انی ظلمت نفسی، بول پڑی ہے اللہ میں آج تک اپنے اوپر ظلم کرتی رہی، میں بت پرستی کرتی رہی، الہی میں ظلم کرتی رہی آج تک، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، بڑی سمجھدار ہو گئی، ایمان لائی لیکن ایمان بھی ایسے الفاظ میں لائی جس میں اس کا شعور اور اس کا ذہن سمجھتا حاضر ہو رہا۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میں ایمان لائی سلیمان پر، تو اللہ کے رسول تھے، سلیمان پر ایمان کے معنی اللہ پر ایمان، بس رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان، لیکن یہ نہیں کہتی وہ میں ایمان لائی سلیمان پر، کیا کہتی ہے؟ میں اسلام قبول کرتی ہوں، ایمان لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ پر، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، یہ نہیں کہا۔ اس کے ایمان لانے کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں ایمان کا نور داخل کر دیا، کب ایمان لائی سلیمان کے ساتھ للہ رب العالمین، یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لائی سلیمان پر نہیں کہا، عظمت کا اظہار کر رہی ہو، وہ اللہ پر ایمان لا رہی ہے پورے شعور کے ساتھ ہے، وہ اللہ کو رب العالمین سمجھ کر لا رہی ہے، اور وہ اب اس مقام پر موجود ہے جہاں اس کے اور اللہ کے درمیان پیغمبر کا بھی واسطہ نہیں ہے اس مقام پر آ گئی، ورنہ اللہ اور بندے کے درمیان تو رسول کا واسطہ ہے، رسول اللہ پر ایمان لاؤ اللہ پر ایمان ہے، یہی تو ہے۔ کیا کہتے ہو تم؟ بھائی رسول اللہ کے دامن پکڑو، یہی اللہ کے دامن ہے، لیکن وہ کس مقام پر آ گئی ہے؟ اب وہ اس مقام پر آ گئی جہاں اس کے اور اس کے رب العالمین کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، وہ کہتی ہے میں رب العالمین پر ایمان لائی، ہاں سلیمان کے ساتھ جائی پر نہیں جائی، یہ ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان نے اس شان کو برقرار رکھا جو خلیفۃ اللہ کی شان، فرمایا جاؤ بالکل تم جاؤ اور جا کر اپنے تختے سلطنت پر بیٹھو، حکومت کرو، تم ایمان لے آئی، میں نہ تمہاری حکومت میں دخل دوں گا نہ وہاں جا کر حکومت کروں گا، تمہاری حکومت تم کو مبارک رہے، ایک اللہ کو ماننے والا جس طرح حکومت کرتا ہے اسی طرح حکومت کر رہا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرنا، اللہ کے کمزور بندوں کو پریشان نہ کرنا، اپنے آپ کو حاکم مطلق نہ سمجھنا، ملوک کوئی ملوک نہیں ہے، ملک اللہ ہے، ملک معظم اللہ ہے، دنیا میں سب خلیفہ ہیں، نائب ہے اللہ۔ یہ واقعہ قرآن کریم نے پیش کیا ہے ان ساری عبرتوں کے ساتھ۔ یہ گویا ایک واقعہ ہے پرندوں کی ہم کلامی کا، میں نے عرض کیا تھا دو واقعے ہیں، ایک واقعہ ہے ایک چیونٹی سے ہم کلام ہونے کا، یہ واقعہ تو حدود کا ہے،
اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کا سامنا ایک حقیر مخلوق چیونٹی سے کرا دیا. ایرو اے جنات پر حکومت کرنے والے اور پرندوں پر حکومت کرنے والے ہیرو، اب ہم تمہیں اپنی حقیقت دکھاتے، تم ہو کیا؟ اس کے باوجود کیا ہو؟ اس کے باوجود تم لاشیں ہو. اللہ کی سلطنت، اللہ کی حکومت، اس کے مقابلے پر کوئی سلیمان ہو، کوئی داؤد ہو، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حقیقت ہے؟ کوئی لا لا ان الحکم الا للہ، حکم کوئی اختیار اللہ، حکومت اللہ کی، مشیت اللہ کی. یہ واسطے ہیں سب رسولوں کے، انبیاء کے. سب اس قیمتی سے کیا مکالمہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور کیا سبق دیا اس قیمتی نے سلیمان کو، تو انشاءاللہ بیان حضرت مولانا مفسر قرآن سید اخلاق حسین قاسمی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. موضوع خلافت اور بادشاہت میں فرق. بروز جمعہ 25 اگست سن 2000، مدرسہ حسین بخش، حصہ نمبر 2. آڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، وی سی ڈی محمد صادق. فون نمبر 9899 63 47 68. آرٹسٹ ڈاکٹر عقیل احمد.